أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اس لیے آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی. اسی ضمن میں مزید کچھ باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا ہے. فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال اس چکنے پتھر کی سی ہے. علیہ تراب، جس پر مٹی ہو. فاصابہ وابل، موسلا دار بارش اس پر پڑ جائے. فترکہ صلدا، اور اس کو صاف چٹان بنا کر چھوڑ دے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو وہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کو وہ حاصل نہیں کر سکیں گے، یعنی اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کی رہبری نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ آدمی صدقہ و خیرات کرے، یہ اچھی بات ہے، لیکن جیسا کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد پھر لوگوں پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، یعنی بار بار یاد دلاتے نہیں رہنا چاہیے. اس کو من کہتے ہیں. کسی پر ہم نے خرچ کیا، کسی کا تعاون کیا، اب بار بار اس سے کہہ رہے ہیں دیکھیے ہم نے تمہارا تعاون کیا تھا نا، اتنا پیسہ نہیں دیا تھا، ایسی مدد نہیں کی تھی آپ کی. یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے سامنے تذکرہ کرنا ان کو پسند نہیں ہے. اب سب لوگوں کے سامنے بتا رہے دیکھیے ہم نے ان کی مدد کی تھی، فلاں موقع پر مدد کی تھی، ہم نے ان کو فلاں ویزا بھیجا تھا، ہم نے ان کو گھر دیا تھا، ہم نے ان کو عمرے پر بھیجا تھا. اب سب کے سامنے بتا کر سامنے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ صدقہ کر کے اس طرح سے احسان جتلانا اور لوگوں کو تکلیف دینا، اس کی مثال ریا کرنے والے سے تھی. ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کی دکھلاوے کے لیے کام کرنا. خرچ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں چرچا ہو جائے، لوگوں میں نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا خرچ کرتا ہے، یہ کتنا مال اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے. تو اس کو ریا کہتے ہیں، دکھلاوا کہتے ہیں. کہ دکھلاوا کرنے والے کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رہتا. اس کے دل میں اگر اللہ پر ایمان ہوتا، اللہ سے امید ہوتی، آخرت میں ثواب کی امید ہوتی، تو پھر وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کبھی یہ عمل نہیں کرتا. تو اس لیے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے اس کے دل میں حقیقت میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا.
مرنے کے بعد جو ثواب ملنے والا ہے اس پر اس کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا یہ دونوں برابر ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والا اور خرچ کر کے لوگوں پر احسان جتلانے والا یا لوگوں کو تکلیف دینے والا، وہ دونوں برابر ہیں۔ ان دونوں کے صدقے کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے کوئی چٹان ہے، چکنی چٹان ہے جس پر کوئی کھیتی وغیرہ نہیں، گھاس وغیرہ نہیں ہے، صاف چٹان ہے۔ اب اس پر مٹی پڑ جائے، کبھی کبھی مٹی اس پر پڑ جانے سے وہ پہاڑ کی سی معلوم ہو جاتی ہے۔ اب وہ کسان بیچارہ دھوکے میں اس پر کھیتی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی بارش ہو جاتی ہے تو پوری چٹان مٹی کے ڈھلنے سے پھر چٹان بن جاتی ہے۔ جو مٹی ہوتی ہے ایک ہی بارش میں زوردار، وابل کہتے ہیں موسلا دار بارش، زوردار جو بارش ہوتی ہے تو پھر پوری چٹان وہ خالی ہو جاتی ہے، تو کسان کی محنت پانی میں چلی جاتی ہے۔ تو کہا کہ جیسے صاف چٹان پر مٹی پڑنے سے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، بارش کے ہونے سے جیسے وہ مٹی دھل جاتی ہے، ایسے ہی جو دکھلاوے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے لوگوں پر احسان جتلاتے رہتا ہے یا لوگوں کو تکلیف دیتے رہتا ہے، ان کی مثال بھی ایسی ہے، ان کے صدقے کا اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں رہتا ہے۔ جیسے چٹان پر کھیتی کرنے والا دھوکے میں رہتا ہے، ایسے ہی شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے خرچ کرنے والا بھی دھوکے میں رہتا ہے، اس کا آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہی اللہ نے پیغام دیا کہ لا يقدرون على شيء مما کسبوا، انہوں نے جو خرچ کیا ہے اس کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو جو اللہ کی رحمت پر یقین نہیں کرتے ہیں، ثواب پر یقین نہیں کرتے ہیں، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو صحیح راہ بھی اللہ دکھلاتے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کا مال ضائع ہو جاتا ہے، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود کل اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں تو کریں اور بڑے خوش ہوں کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے خرچ کیا، ہم نے عمرہ کیا، ہم نے حج کیا، لیکن مقصد اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہی پیغام اس آیت میں ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، لیکن خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا، یاد دلا کر اس کو تکلیف نہیں دینا ہے، اور دوسری چیز دکھلاوے کے لیے خرچ نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کرنا ہے، تب اللہ کے یہاں ثواب کی امید ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور اپنے لیے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔